सलाम मोहम्मद बज्जय खड़े से इबादत का सरंजाम हुआ लाम वो लाम के जिस लाम से इस्लाम हुआ लाम वो लाम के जिस लाम से इस्लाम हुआ ये सियावर हुआ मुश्किल में हर एक बंदे की ये सियावर हुआ मुश्किल में हर एक बंदे की सदक़े इस नाम के क्या खूब अली नाम हुआ सदक़े इस नाम के क्या खूब अली नाम हुआ से हैदरी 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 नारे सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। ये जो कलाम हम पेश करने जा रहे हैं, इस कलाम में हर वर्स जो है वो एक हदीस की बुनियाद पे लिखा गया है। अश्क गम हुसैन की अहमियत और गम हुसैन की अजमत आइमा या मासूम की ज़बानी में पेश खिदमत है। अश्क गम हुसैन बहाना सवाब है, मजलिस में आके रोना रुलाना सवाब है। अश्के गमे हुसैन बहाना सवाब है, मजलिस में आके रोना रुलाना सवाब है। बच्चे का गहवार में रोना गमे हुसैन, दरियाओं में ये लहरों का उड़ना गमे हुसैन, सहराओं में गुबार का उड़ना गमे हुसैन, मगरिब में ये शफक का उभरना गमे हुसैन, हर शहर के दिल में शाह का गम बेहिसाब है, मजलिस में आके रोना रुलाना सवाब है। चौथे इमाम कहते हैं ये बात करबला, एक बार मेरे बाबा के गम में जो रो दिया, आंसू का एक कतरा भी गर आँख से गिरा, तो अल्लाह ऐसे शख्स की बख्शेगा हर खता, ना कुछ अताब उस पे है ना कुछ अजाब है, मजलिस में आके रोना
رلانا ثواب ہے، کامل کامل کی روایت صادق بھی دیکھیے، اشک غم حسین خدا کو پسند ہے، جو چاہتا ہے زہرا کے حق کو ادا کرے، تو لازم سے پہ روئے وہ غم میں حسین کے، اشک غم حسین حق بو تراب ہے، مجلس میں آ کے رونا رلانا ثواب ہے، چوتھے امام نے یہ فرض سے تھا کہا، یہ دیولو کمیت سے فرماتے تھے رضا، کہتا ہے جو حسین کی نصرت میں مرثیہ، تو روح الامین اس کو مدد کرتے ہیں صدا، درگاہ حق میں اس کا قلم کامیاب ہے، مجلس میں آ کے رونا رلانا ثواب ہے، وہ آ رہی ہے فاطمہ زہرا کی یہ صدا، میرے غریب لال پہ جو کوئی روئے گا، اس کا ہر ایک اشک میرے غم کی ہے دوا، ارے میں اس کو بخشواؤں گی، وعدہ ہے یہ میرا، اس کے لیے کھلا ہوا جنت کا باب ہے، مجلس میں آ کے رونا رلانا ثواب ہے، مجلس میں آ کے رونا رلانا ثواب ہے، محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم۔ جی بس زیان کو میں آپ کا میسج سنواتی ہوں تاکہ اس کو تھوڑی انکریجمنٹ ملے، اور اس سے کہتی ہوں کچھ نیا آپ کے ہاں جب آؤں گی تو اس سے کچھ نیا پڑھاؤں گی آپ کے گھر کے لیے۔ پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صل علی صغرا نے دی صدا، ارے کیوں گھر میں مجھ کو چھوڑ کے سب جاتے ہیں بابا، صغرا کے لیے گھر میں جینے نہ پائے گی، آئے گی بہت یاد آئے گی، آئے گی بہت یاد آئے گی، آئے گی بہت یاد آئے گی، کنبے کی ہر ایک بات، کنبے کی ہر ایک بات مجھے خون لائے گی، آئے گی بہت یاد آئے گی، آئے گی بہت یاد آئے گی، بابا میرے بابا، بیمار سے کسی کو محبت نہیں ہے کیا، کیوں جا رہے ہیں آپ مجھے چھوڑ کے تنہا،
کیسے جیے گی آپ کے بن فاطمہ صغرا، دیوار دے تکے گی، دیوار کو تکے گی، کبھی در پہ جائے گی، آئے گی بہت یاد آئے گی، آئے گی بہت یاد آئے گی، اماں میری اماں، دنیا میں بیٹیوں کی فقط ماں ہے رازداں، اولاد پر تو ماں ہے ہمیشہ سے صاحباں، اولاد بے اماں ہے اگر چھوڑ جائے ماں، اولاد بے اماں ہے اگر چھوڑ جائے ماں، بیمار جا کسی کو، بیمار جا کسی کو گلے سے لگائے گی، آئے گی بہت یاد آئے گی، آئے گی بہت یاد آئے گی، آئے گی بہت یاد آئے گی، بھیا علی اکبر رخصت تمہارے ساتھ ہی ہو جائیں گی خوشیاں، خنجر بنے گی قلب پہ تنہائی کی گھڑیاں، بہنوں کے لیے بھائی تو ہوتے ہیں مثل جان، آواز جب اذان کی، آواز جب اذان کی کانوں میں آئے گی، آئے گی بہت یاد آئے گی، آئے گی بہت یاد آئے گی، سکینہ میری بہنا، سکینہ میری بہنا، باتیں وہ کرنا کھانا تیرے ساتھ میں کھانا، وہ کھیلنا وہ روٹھنا پھر مان بھی جانا، ایک دوسرے کے درد میں پھر کام بھی آنا، یادوں کے سہارے، یادوں کے سہارے بہن جی نہ پائے گی، آئے گی بہت یاد آئے گی، امّو میرے امّو، گھر کے ہر ایک فرد کے ڈھارس ہے آپ ہی، بابا کے بعد آپ سے بڑھ کر نہیں کوئی، یاد آئے گی محبتیں مجھ کو جو آپ کی، امّو وفا کی بات، امّو وفا کی بات میرا دل دکھائے گی، آئے گی بہت یاد آئے گی، آئے گی بہت یاد آئے گی، ارے اماں پھوپھی اماں، گر میں چراغ لے کر جاؤں گلی گلی، پر ایسے شاہزادے کہیں بھی نہ پاؤں گی، قاصر سے کم نہیں ہے اونو محمد بھی، جب بھی نگاہ ان کے، جب بھی نگاہ ان کے حجروں پہ جائے گی، آئے گی بہت یاد آئے گی، آئے گی بہت یاد آئے گی، بھیا میرے سجاد میں مضطرب رہوں گی، دل افگار آپ بھی، مغموم میں رہوں گی، عزادار آپ بھی، بیمار یہ بہن ہے، بیمار آپ بھی، جب بھی نماز شب کا، جب بھی نماز شب کا مصلی بچھائے گی، آئے گی بہت یاد آئے گی، آئے گی بہت یاد آئے گی، آئے گی بہت یاد آئے گی،
محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بر محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات بھیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بر علی و اولاد علی سب مل کر بار دیگر بآواز بلند حیدری صلوات بھیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج آپ سب اپنے گھروں سے اس انداز میں صلوات بھیجیے گا کہ آج سکینہ بابا سے بار بار پوچھ رہی ہے بابا گھر کہاں اور ہم کہاں آ گئے. آج یہ قافلہ کربلا پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ اپنے دلوں کو اس نورانی مجلس کے ذریعے سرزمین کربلا پہنچ کر ان سینوں کو ذکر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے منور بنانے کے لیے سب مل کر بار دیگر بآواز بلند زینبی صلوات بھیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. برائے تشریف آوری صاحب اعزاں بانی حقیقی مجلس سیدہ کونین مادر حسنین غریبہ بقی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سب مل کر بار دیگر بآواز بلند حسینی صلوات بھیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوبنا ببلاء الحسین وجده وأبيه وأمه فاطمة الزهراء وأخيه وجلاء عيوننا بالبكاء في العزاء الحسين ونشكره في السراء والضراء. ثم الصلاة وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين
أبا الزهراء جدي الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد صلوات اللهم صل على على محمد محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا وإمامنا جعفر الصادق عليه السلام لو يعلم الناس ما في زيارة قبر الحسين لماتوا شوقا صلوات بيجي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. سب سے پہلے آپ تمام ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، جہاں کہیں پر بھی آپ بیٹھی ہیں، عزا خانوں میں، پرے رومز میں، اپنے گھر کے کسی بھی کونے میں آپ بیٹھ کر آج آپ بنت نبی زوج علی مادر حسنین زینب کی ماں فاطمہ کو پرسا دینے بیٹھی ہے، اسی بیوی کے جانب سے آپ تمام ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی، اس امید کے ساتھ کہ فاطمہ کے جلے ہوئے در سے فرش عزائے سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین سے میری کوئی بھی مائیں بہنیں خالی ہاتھ نہ لوٹے. یہ آنسو ہمارے دلوں کو نورانی، ہمارے وجود کو نورانی اور ہمارے گناہوں کو بخشوانے کا ذریعہ بنے، اور یہ آنسو ہمارے مرحومین کو ساقی کوثر کے ہاتھوں آب کوثر پلانے کا وسیلہ بنے انشاءاللہ. صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ہمارا ٹاپک ہے الحمدللہ اس نورانی عشرے میں، جہاں پاکستان سے ہمارے ساتھ ہے، یو کے سے ہمارے ساتھ ہے، اور یو ایس اے سے ہمارے ساتھ ہے، کینیڈا سے ہمارے ساتھ ہے، اور ہم سب پوری دنیا سے رات اس ٹائم در باب الحوائج کے دروازے پر حاضری دے کر سید الشہداء کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ دنیا میں اگر وائرس آ جائے اور دنیا عزاداری کو روک لینا چاہے، ہم پہلے سے بڑھ چڑھ کر اور پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت انداز میں عزاداری کر کے بتا دیں گے. پہلے ہم لمیٹڈ ہوتے تھے، بٹ اب ہم ان لمیٹڈ ہے. اب ہم پوری دنیا سے ایک فرش عزا بچھا کر دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کرتے ہیں، اور ہمارا موضوع ہے اصحاب سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے وہ ہیروز جنہیں اصحاب سید الشہداء، جنہیں یاران سید الشہداء، جنہیں شہداء کربلا، اور جو کچھ ہی قدم کے ڈسٹنس پر سرزمین کربلا میں مولا حسین کے اس نورانی حرم مطہر میں گنج شہیدہ میں دفنا دیا گیا ہے. ان ہیروز نے مجھے آپ کو زندگی سنبھالنے کے لیے، اپنے لائف کو سکسسفل رکھنے کے لیے، اپنے لائف میں ایک اسٹرانگ پرسنالٹی کو اپنانے کے لیے اور عاقبت بخیر ہونے کے لیے مجھے اور آپ کو کیا میسج دیا ہے، ہم ان رجز کی تشریح کریں گے انشاءاللہ. جیسے کل ہم نے ایک رجز کی تشریح کی، اسی طرح آج بھی میں چاہوں گی آج چلیے گا گنج شہیدہ کی طرف، جو ہر سال ایوری ایئر کربلا جایا کرتی تھی نا آپ میں سے، جو اس سال نہیں جا پائے، دل تڑپ رہا ہے، آپ بے چین ہو کہ کاش میں کربلا میں ہوتی. کوئی بات نہیں، آج گھروں میں سے اپنے ذہنوں کو، اپنے دلوں کو گنج شہیدہ کی طرف لے چلیے گا. آج اس حسینی ہیرو کا میں ذکر کرنے جا رہی ہوں جو اولڈ ایج کے تھے، بہت زیادہ بوڑھے تھے، عمر رسیدہ تھے، اور ان کا نام ہے انس بن
حارث اسدی کاہلی رسول خدا کے صحابی تھے. آپ تو ہر سال کربلا جایا کرتے تھے ہے نا. آپ کو پتہ ہے یہ انس بن حارث اسدی کاہلی کون تھے؟ اس نے جب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث سنی، توجہ کے ساتھ سنیے گا. اس حدیث میں رسول نے یہ نہیں کہا حسین مجھ سے میں حسین سے، یہ نہیں کہا حسین چاہے تم بیٹھے ہو چاہے تم کھڑے ہو امت کے لیے امام ہو. یہ والی حدیث نہیں کہ حسن اور حسین سید الشباب اہل الجنہ ہے. یہ نہیں کہ حسین کے دامن کو جو تھام لے گا اسے شفا ملے گی، وہ تو سب اپنی جگہ پر. بٹ انس بن حارث اسدی کاہلی نے ایک روز منبر نبوت، یہ ممبر ہے، ممبر نبوت سے ایک بہت خوبصورت حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا. وہاں پر ابو ذر، وہاں پر قمبر، وہاں علی مرتضی، وہاں عمر، وہاں ابو بکر، وہاں عثمان، وہاں سب بیٹھے ہوئے تھے. اور رسول نے انگشت شہادت کو اٹھا کر حسین کی طرف اشارہ کیا اور بیان فرمایا ان بنی هذا یعنی الحسین یقتل بارض من العراق فمن ادرکہ منکم فلینصره. سن لیجیے گا، اہل سنت کے بک میں یہ حدیث ہے، اور کتاب الارشاد بہت اتھینٹک معتبر بک ہے، اس کے جلد نمبر 2 میں یہ حدیث ہے کہ انس بن حارث اسدی کہتا ہے کہ ہم سارے صحابی بیٹھے تھے، سب کے سب وہاں موجود تھے. ایک مرتبہ 3 سال کا بچہ حسین بن علی آیا تو رسول خدا منبر نبوت پر بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے انگشت شہادت سے حسین کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا ان بنی ھذا یعنی الحسین بن علی. پہلے فرمایا میرا بچہ، میرے فرزند، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے آنکھوں کا نور، میرے دل کا سکون، میرے وجود کا چھین، یعنی الحسین. اس کے بعد فرمایا یعنی یہ بچہ، یہ حسین یقتل بارض من العراق، عراق کی ایک تپتی زمین پر شہید کر دیا جائے گا. سوچیں کتنی سال پہلے رسول خدا نے یہ بیان فرمایا. فمن ادرکہ منکم، اے انس بن حارث، اے ابو بکر، اے عمر، اے ابو ذر، اے جابر، تم میں سے جو کوئی اس وقت کو درک کرو، تم میں سے جو کوئی اللہ تمہیں مہلت دے اور اس دور کو سمجھ سکو، فَلْيَنْصُرْهُ. میں نبی تمہیں بتا رہا ہوں، میں آرڈر دے رہا ہوں، اٹھو کھڑے ہو جاؤ، لبیک یا حسین کہو اور جاؤ کربلا میں حسین کی مدد. انس بن حارث سے اسدی کاہلی وہ ہیرو ہے رسول خدا کے رحلت کے بعد آفٹر شہادت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور جب آپ نے کوفہ میں مولا حسن مجتبیٰ پر جو مظالم ڈھائے گئے وہ سب دیکھا، انہوں نے پراپرٹیز بھیج دی، انہوں نے اپنا گھر سیل کر دیا. یہ سب کچھ سیل آؤٹ کرنے کے بعد آپ کو پتہ ہے اپنی فیملی کو لے کر یہ کہاں چلے گئے؟ یہ بہت بڑے بزنس مین تھے، رسول خدا کے صحابی تھے، سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے کربلا کے قریب ایک جگہ چھوٹی سی لے لی، وہاں انہوں نے اپنے لیے گھر بنا لیا. لوگوں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ لوگ ٹاؤن ایریاز میں آتے ہیں، لوگ بگ سٹیز میں آتے ہیں، لوگ مائگریٹ ہو کر ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں زیادہ بزنس چل سکے، جہاں زیادہ برکت ہو، جہاں زیادہ بچوں کے لیے ایجوکیشن کی اپورچونٹیز ہو. آپ سب کچھ چھوڑ کر ایک تپتی زمین کی طرف جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو؟ دیوانہ ہو گئے ہو؟ کس کو ڈھونڈنے جا رہے ہو؟ لوگوں نے بہت مذاق اڑایا، پر وہ بار بار یہ حدیث ریپیٹ کیا کرتے تھے. میں نے رسول سے سنا ہے، رسول نے آنسو بہاتے ہوئے فرمایا کہ عراق میں ایک تپتی زمین پر میرا حسین مارا جائے گا، تم سب وہاں پر اگر تب تک خدا تمہیں مہلت دے، تمہیں زندگی دے، وہاں چلے جانا، میرے حسین کی مدد کرنا. طبقات الکبریٰ اہل سنت کی بک ہے، میں ریفرنس دے رہی ہوں آپ کو، طبقات الکبریٰ. اس میں محمد ابن سعد نے یہ روایت کی ہے. اربان بن میسم جو اہل سنت اس کو بہت زیادہ مانتے ہیں ایز اے راوی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بیابان میں چھوٹا سا گھر بنایا ہوا ہے، ایک اسمال ہاؤس، اور اس میں انس اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں.
تو میں نے پوچھا یہاں کس لیے آئے ہو؟ یہی حدیث مجھے دہرا دی، اسی حدیث کو ریپیٹ کیا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ میں غافل رہوں اور حسین پار کر جائے، کہیں ایسے نہ ہو میں غافل رہوں اور زینب کربلا پہنچ جائے. اس لیے میں نے یہاں اس بارڈر پہ گھر خرید لیا ہے تاکہ جب زینب پہنچے، جب حسین پہنچے، میں حسین کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو کربلا میں پیش کر سکوں. یہ اہل سنت پراؤڈلی اس بات کو بیان کر رہا ہے. اس سے جو میسج ہم لے سکتے وہ یہ کہ جہاں یہ آدمی جانتا تھا، جہاں انس بن حارث یہ علم رکھتا تھا کہ ایک روز آئے گا سرزمین کربلا میں مولا حسین کو شہید کر دیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی حسین بھی جانتے تھے کربلا کب ہوگا، عاشور کب آئے گا، اور وہاں پر زینب اسیر ہوگی، وہاں سکینہ یتیمہ بنے گی، وہاں آپ کو شہید کر دیا جائے گا. بٹ یہ ہے کہ حسین کے اندر وہ ظرف تھا، تبھی اللہ نے اس کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے حسین کو یہ علم دیا، یہ آگاہی دلا دی. ابھی کرونا وائرس میں آپ اپنے UK میں دیکھ لے، آپ انڈیا میں دیکھ لے، لوگوں کو یہ پتا ہے کہ بنا ماسک کے اگر آپ چلے جاؤ، سینیٹائزرز کے بغیر آپ چلے جاؤ تو یہ آپ کو بھی یہ وائرس لگ سکتے ہیں. کوئی بچہ بھی UK میں آپ ایسے نہیں جائے گا، فائن کے ڈر سے نہیں، بیکاز اس کو بلیف ہے اس بات پر کہ میری جان کو خطرہ ہے، میں کیوں چلے جاؤں. یا تو کوشش کرتے ہیں گروسری کے لیے ویکلی ایک ٹائم جاؤ اور کبھی نہ جاؤ. کیوں نہیں جا رہی ہیں آپ؟ چلیے مالز میں، چلیے سیل لگے، پھر بھی آپ کہو گے میں نہیں جاؤں کیونکہ میری جان کو خطرہ ہے. میں جانتی ہوں، مجھے علم ہے کہ وہاں جاؤ تو میری جان کو خطرہ ہے. مگر حسین ابن علی علیہ السلام وہ ساتھ ہے جو جانتے تھے، جو علم رکھتے تھے، جو یہ سب کچھ جانتے تھے. وہ جنگ جو صبح 10 o'clock سٹارٹ ہوگی اور شام کو 4 o'clock کلوز ہو جائے گی اور پورا کنبہ ویران ہو جائے گا، اس کے باوجود رزم برزاق اور انا للہ و انا الیہ راجعون کا نعرہ لگاتے ہوئے حسین ابن علی زینب اور بچوں کو لے کر آپ کربلا پہنچے. یہ حسین جانتے تھے. حسین کیا، موسیٰ سرزمین کربلا میں پہنچے، پاؤں اٹک گئے اور پاؤں سے خون نکلا، رونے لگے، پروردگارہ مجھ سے کچھ مسٹیک ہوا، خدا میں نے کوئی گناہ کیا، کیوں میں یہاں پھسلا، کیوں میرے پیروں سے خون نکلا. خدا نے جواب دیا یہ وہ مقام ہے جہاں آخری نبی کے نواسے حسین کا خون بہا دیا جائے گا. عیسیٰ 600 years ago وہاں پر ماتم کیا کرتے تھے اور غم حسین میں رویا کرتے تھے. اور ایک عجیب شعر آج آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گی جو کسی شیعہ بک میں نہیں ہے، جو کسی مسلم بک میں نہیں ہے، جو ہے تو اونلی کرسچن بکس میں ہے. فخر کیجئے گا آپ حسینی ہیں، فخر کیجئے گا آج اس وائرس کے ساتھ آپ نے اپنے گھر کو عزاخانہ بنا کر، گھر سے آپ فرش عزا بچھا کر ساری دنیا میں آج جناب سیدہ کو اس طرح ہم پرسا دے رہے ہیں. یہ کرسچن کے بک میں ہے کہ حضرت عیسیٰ کے دور میں ایک چرچ میں ایک پتھر تھا اور اس پتھر پر یہ جملہ لکھا ہوا تھا اترجو امتا قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب. وہ امت ایکسپیکٹ کرتی ہے، وہ امت امید رکھتی ہے حسین کو قتل کرنے کے بعد کہ قیامت کے دن ان کے تمام تر گناہوں کو رسول بخشوا دے گا اور انہیں جنت لے جائے گا. ہرگز ایسا نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہے یہ شعر حضرت عیسیٰ کے زمانے میں کسی چرچ میں ایک پتھر پر ریڈ کلر سے لکھا گیا تھا اور عیسیٰ کے بعد جو پادریز تھے انہوں نے اس کو چھپا لیا اور رسول خدا کی جب بعثت ہوئی اب اسی چرچ میں جا کر چیک کیا تو ہاں بالکل اسی طرح اسی تازگی اور فریشنس کے ساتھ وہ جملے لکھا گیا تھا. اور آج بھی یہ اسرائیل میں یروشلم میں موجود ہے. حسین کی شہادت کا تو بہت پہلے علم تھا، اسی لیے انس بن حارث اسد یہ کاہلی نے تیاری پکڑ لی اور پہلے سے اپنے آپ کو کربلا پہنچا دیا.
بس शब आशूर ये करबला पहुंचा, सुबह आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इजाजत ले मक्तल के जानिब गया. लोगों ने कहा अपना इंट्रोड्यूस कर लो, इंट्रोडक्शन कर लो, तुम्हारी नस्ल क्या है, तुम्हारा कबीला क्या है, किस खानदान से बिलोंग करते हो, कास्ट क्या है तुम्हारी, बिजनेस क्या है तुम्हारा, बच्चे कितने हैं, क्या करते हो, हुसैन ने सब क्या दिया, हुसैन ने सब क्या दिखा दिया, किस लिए तुम करबला आए हो. मैं साथ साथ एक शुबह का जवाब भी देना चाहूंगी जो आज हमारे यंगस्टर बहुत ज्यादा किया करते हैं कि भाई हमारे कॉलेजेस में पूछा जाता है, हमारी यूनिवर्सिटीज में पूछा जाता है, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन किया जाता है कि शियों ने खुद ही हुसैन को मारा और आज खुद ही सीना पीट कर पछता रहे हैं, मातम कर रहे हैं, इन्होंने खुद ही मारा था. इसका जवाब मैं नहीं दी, अनस बिन हारिस असदी ने जो रजस पढ़ा, जो नारा लगाया शहादत से पहले, घोड़े से जमीन पर गिरने से पहले, इस क्वेश्चन का जवाब दिया है. प्राउडली सुन लीजिएगा और दुनिया वालों को इस रजस के जरिए ये जवाब दे दीजिएगा. इसमें क्या है रजस में? उसने कहा मुझे पहचानना चाहोगे, मैं बताता हूं मैं कौन हूं, मेरा कबीला, मेरा खानदान, मेरी कास्ट तुम जानना चाहते हो, मैं बताता हूं मैं कौन हूं. सुनो मैं कौन हूं. आल अली इब्न अबी तालिब शिअतुर रहमान व आल हर्ब शिअतुश शैतान. आखिरी जमाने में जो वहाबियज्म कहा करेंगे ये खुद करबला में थे और इन्होंने खुद हुसैन को मारा. कुछ लोग सोशल मीडिया पर शोर मचाएंगे इन्होंने खुद ही हुसैन को मारा और आज पछताकर सीना पीटते हैं. मैं उन्हें बताता हूँ आल अली शिअतुर रहमान, मैं शिए रहमान हूँ बिकॉज मैं आल अली हूँ. व शिअत व आल हर्ब शिअतु शैतान. करबला में एक और भी शिया है, वो कौन है? जो हुसैन के अगेंस्ट, जो हुसैन के मुकाबल में, जो 12,000 के लश्कर को लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते हुए, नमाज तहज्जुद को पढ़ते हुए, कुरान की क़िराअत और तिलावत करते हुए हाफिजीन कुरान को लेकर करबला में आए और अपना नाम दे रहे हैं नहनु शिया, हम शिया है. तो मैं बता दूं मैं शिए आल अली शिअतुर रहमान हूँ और ये जो हुसैन को मारने के लिए पूरी लश्कर तैयार है ये शिया शैतान है. समझ गए? करबला में शिया थे, दो तरह के शिया थे, एक शैतानी शिया, एक रहमानी शिया. और कौन इनका इंट्रोड्यूस कर रहे? अनस बिन हारिस असदी काहिली, जो अली का नहीं, जो हसन का नहीं, जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सहाबी थे. सलवात भेजिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले. हाकिमीन शापुरी अहले सुन्नत है, अहले सुन्नत उसके सामने झुका करते हैं, अहले सुन्नत रेफरेंस देते हैं. इनकी बुक बहुत ऑथेंटिक बुक हाकिमीन शापुरी शवाहिदुत तंजील में जिल्द नंबर 2 में अली के शिया को कैसे इंट्रोड्यूस कर रहा है. आलो अली शिअतुर रहमान. मैं सुन्नी हूँ बट मैं बता दूंगा जो अली के रियल बिलीवर्स थे, जो अली के शिया अपने आप को कहलाते हैं, ये सब शिया रहमान हैं. किसी ने कहा आप सुन्नी, आप क्यों ये कहते हो? उसने अपने बुक में जवाब दिया इन हाज़ा व शिअतहु हुमुल फाइज़ून यौमल क़ियामा. मैं कैसे अली के चाहने वालों को शिया रहमान ना कहूँ, इसलिए कि मैंने अपने कानों से 1000 बार मोहम्मद मुस्तफा से सुना है कि जो जो अली के साथ चलते, जो जो अली को फॉलो करते, जो जो अली के साथ देते, रसूल ने बारहा कहा कि इन हाज़ा ये अली व शिअतहु, इसके चाहने वाले, इसके फॉलोवर्स, हुमुल फाइज़ून यौमल क़ियामा, क़यामत के रोज यही कामयाब होंगे. तो मैं इन्हें रहमानी ना कहूं तो मैं किसे कहूं? शिया मीन्स किसी को फॉलो करना, फॉलोवर्स को कहा जाता है. और दो तरह के फॉलोवर्स थे, एक शिया रहमानी, एक शिया शैतानी. शिया रहमानी वो है जो हुसैन के साथ थे, शिया शैतानी वो है जो हमारे साथ के लश्कर में थे, क्योंकि सब कुरान पढ़ने वाले, सब तहज्जुद पढ़ने वाले, सब कारी कुरान, सब मुसलमान थे. इसलिए अनस बिन हारिस ने कहा ये मेरी वसीयत है, यही मेरा इंट्रोड्यूस है, यही हुसैन को पहचानने का बेहतरीन रास्ता है कि ये अर्श वाले हैं, वो फर्श वाले हैं, ये यसार है और हुसैन यमीन में है, ये सब नूरी है, वो सब नारी है, और ये सब शिया रहमानी है, वो सब के सब शिया शैतानी है. शिया थे,
سمجھ گئے؟ آج انس بن حارث نے مجھے اور آپ کو یہ میسج دے دیا. فضائل علی میں کیا کہے. کسی نے معاویہ نے ایک روز اپنے پیلس میں اپنے محل میں سعد بن ابی وقاص بہت پیاری پرسنالٹی ہے رسول خدا کے صحابی ہے اس کو بلا کر کہا سعد آپ رسول کے صحابی ہے تو میں آپ کو سزا نہیں دے رہا ہوں. میں نے کہا جمعہ کا ایک خطبہ علی پر لان بھیجنا ہے. ہر نماز کے بعد تسبیح ہاتھ میں اٹھا لو. تسبیح فاطمہ نہیں علی پر العیاذ باللہ العیاذ باللہ علی پر لان بھیجنا ہے. بچوں کو ٹوائز دے دیا کرتے تھے اور ان بچوں کو کہتے تھے یہ ٹوائز معاویہ نے بھیجے ابو سفیان کے خاندان کی طرف سے آیا ہے. اس کے بعد کچھ لوگ آ کر اس کو چھین لیتے تھے اور کہتے تھے یہ علی کے اولاد ہے یہ علی کے چاہنے والے ہیں. ماں کے سامنے بیٹی کو بیٹی کے سامنے باپ کو باپ کے سامنے جوان بیٹی کو قتل کر دے اور سبز عبا پہنا کر کہتے یہ علی کے بیٹے حسن کے چاہنے والے ہیں. اس طرح علی پر مظالم کیے گئے. کہ انس سعد بن ابی وقاص آپ کیوں لعنت نہیں بیچتے ہو العیاذ باللہ. آپ کیوں علی سے اظہار براءت نہیں کرتے ہو. میں اہل سنت کے بک سے یہ بتا رہی ہوں کہ آپ کیوں نہیں کرتے ہو. تو جواب سن لیجئے گا. سعد بن ابی وقاص نے کہا معاویہ میں کیسے علی پہ لان بھیجوں میں کیسے آل علی اور شیعہ علی پہ لان بھیجوں کیونکہ ایک ٹرائنگل ہے میرے پاس حیدری. وہ ٹرائنگل سوائے دنیا میں علی کے کسی اور کو ملا ہی نہیں ہے. یہ اعزاز یہ تمغہ یہ کریڈٹ محمد مصطفیٰ نے اللہ کی حکم سے دیا ہے تو صرف علی کو دیا ہے. تو میں علی پہ کیسے لان بھیجوں ایک مسلمان ہوتے ہوئے ایز اے مسلم میں کیسے اس پہ لان بھیجوں. کہا کیا ہے وہ ٹرائنگل سن لیجئے گا. کہا کیا ہے وہ ٹرائنگل. اس نے کہا ولایت منزلت رایہ. میدان غدیر خم میں جہاں ابو بکر جہاں عمر جہاں 100 صحابی تھے جہاں 12,000 کا مجمع تھا وہاں ولایت نبی نے علی کو دی. اور جہاں ساری دنیا اکٹھی ہو گئی تھی وہاں منزلت علی کو دی. یا علی انت بمنزلت ہارون بن موسیٰ الا لا نبی بعدی. علی جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے آپ میرے لیے ہو جانشین ہو میرا سب کچھ ہو میرے سر کا تاج ہو. بس ایک فرق ہے میرے بعد نبی نہیں ہوگا. اور رایا کس کو کہا جاتا ہے. یہ علم آپ دیکھ لیجئے گا. اس علم کو کہا جاتا ہے وہ علم. علی کے آئیز میں علی کے آنکھوں میں تکلیف تھی. علی آنکھ کھول نہیں پا رہا تھا مگر رسول خدا نے پوسٹ پون کیا. رسول خدا نے کہا یہ علم ہر کسی کے ہاتھ میں خیبر میں نہیں تھما دیا جائے گا. یہ علم اسی کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا جو کرار ضرور ہے لیکن فرار نہیں ہے. یہ علم اسی کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا جس کے ہاتھوں میں عزت اسلام کی بقا ہے. اور نیکسٹ ڈے سب نے دیکھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اور یہ علم دیا تو علی کے ہاتھ میں دیا سعد بن ابی وقاص. اہل سنت کی بکس میں یہ خوبصورت روایت ہے. یہ ٹرائنگل علی کے علاوہ کسی کو نہیں میسر ہوا. یہ کریڈٹ علی کے علاوہ کسی کو میسر نہیں ہوا. سو میں علی پہ کیوں لان بھیجوں بلکہ میں کہوں گا علی کے جو فالوورز ہیں وہ رحمانی شیعہ ہے اور جو علی کو چھوڑے وہ شیطانی شیعہ ہے. صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. سو میری مائیں میری بہنیں آج اس فرش عزا پہ جو اس رجس سے مجھے اور آپ کو میسج ملتا ہے ایک تو یہ کہ ہاں کربلا میں شیعہ بہت تھے ایک شیطانی ایک رحمانی. اور سیکنڈ چیز یہ کہ ہم نے عقیدتی شیعہ بھی بننا ہے ہم نے مورلی شیعہ بھی بننا ہے ہم نے اخلاقی شیعہ بننا ہے جس سے ڈیوورس نہ ہو جس سے گھروں میں برکتیں زیادہ ہو جس سے محبتیں بڑھ جائے جس سے آپ کے اندر انکساری بڑھ جائے جس سے آپ کسی اور کی خوشی میں خوش ہو جاؤ جس سے آپ کا دل اتنا بڑا ہو ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے آپ کہو میں حسینی ہوں میں اس حسین پر رونے والی ہوں جس حسین نے اپنے بچوں کے قاتلوں سے کہا اب بھی توبہ کرو گے میں حسین جھک کر سلام کرنے کو تیار ہوں. اخلاقی شیعہ عبادی شیعہ جو سجاد کی طرح عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائے. ادریس سے مغربی یہ رائٹر ہے اہل سنت کی آپ گوگل پہ سرچ کیجئے گا. ادریس سے مغربی ہی واز سنی اور اس نے ایک بک لکھی ہے اور اس بک کے ٹائٹل پر وہ لکھتا ہے کہ I'm Sunni and I'm Muslim but یہ کہ پراؤڈلی میں دنیا کو بتا دوں گا اور میری بک کا نام ہے
شیعانی الحسین ابن علی علیہ السلام، میں قربان جاؤں، مجھے شیعہ بنا دیا حسین ابن علی نے، میں حیوان تھا مجھے انسان بنا دیا حسین ابن علی نے، میں شیطانی تھا مجھے رحمانی بنا دیا حسین ابن علی نے، میں ناری تھا مجھے نوری بنا دیا حسین ابن علی نے۔ ایک اہل سنت ادریس مغربی، دیکھیے اس نے یہ خوبصورت بک لکھی ہے، ورنہ تاریخ میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ شبس ربعی، یہ وہ شخص ہے، شبس ربعی یاد رکھیے گا، شبس ربعی یہ وہ شخص ہے، کافر تھا، ابو سفیان کے کلوز فرینڈز میں سے تھا، لیکن جب رسول خدا نے گورنمنٹ بنا دی اور مدینہ میں ایک اسلامک گورنمنٹ آ گئی، وہ سکسسفل ہو گیا، رسول خدا کے سامنے آئے، جھکا، کہا کہ میں چاہتا ہوں مسلمان ہو جاؤں۔ رسول خدا نے فرمایا پڑھ لو کلمہ، تم مسلمان ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ احد کے میدان میں اس نے ساتھ دیا، جہاں پہ دیکھا جان کو خطرہ ہے چھوڑ کر چلا گیا۔ اور جب غدیر خم میں علی کی ولایت کی اناؤنسمنٹ ہوئی، یہ سب سے پہلے آگے آیا، علی کی شان میں اس نے شاعری کی، بہت خوبصورت سلوگنز اس نے علی کی شان میں بیان کی، علی کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا اور کہا بخن بخن یا علی ابن ابی طالب انت مولایا ومولا کل مسلم فی هذا اليوم، آپ میرے لیے مولا ہو، آپ پوری مسلم کمیونٹی کے لیے مولا ہو قیام قیامت تک۔ اور جب یہ مدینہ پہنچا، رسول خدا کی رحلت ہوئی، اس نے دیکھا علی تو اکیلا رہ گیا، علی کے ساتھ تو کوئی دینے والا نہیں، علی تو مظلوم ہے، علی تو غریب ہے، میں اگر علی کا ساتھ دوں فائنانشلی میں ویک پڑ جاؤں گا، میں اگر علی کا ساتھ دوں مجھے لذت سے بھرپور کھانا میسر نہیں ہوگا، مجھے پراپرٹی نہیں ملے گی۔ جا کے سقیفہ میں اس نے اعلان کر دیا میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، جو کہو گے میں تمہارے حکم پہ جان قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اور اس نے جب امام حسن مجتبی آئے کہا مولا میں آپ کے ساتھ دیتا ہوں، نماز پڑھ رہا تھا مولا حسن مجتبی کے ساتھ، جب دیکھا حسن تو اکیلا رہ گیا، کوئی حسن کے ساتھ دینے والا نہیں، کہا مولا حسن میں آپ کو نہیں مانتا، میں چلا بنی امیہ کی طرف، بنی امیہ کا غلام بنا، انہوں نے اس کو پراپرٹیز دی، انہوں نے اس کو پیسے دیے، انہوں نے اس کو جاہ و حشم دیا، وہ بنی امیہ کے اس میں شامل ہو گیا۔ کربلا آیا، ایون یہ شخص کربلا آیا اور کربلا آ کر پہلے حسین کے ساتھ دیا، پھر کہا آپ تو اکیلے ہو، بہت کم ہے، وہاں بہت زیادہ لوگ ہیں، جس کے لیے کوالٹی معیار نہیں تھی، کوانٹٹی معیار تھی، گیا عمر سعد کے لشکر میں، بہت زیادہ۔ جب مختار کا راج ہوا اور مختار نے قاتلوں کا انتقام لینا شروع کیا، آیا مختار کے قدموں میں گرا، کہا مختار میں آپ کے ساتھ دوں گا، میں آپ کو ایزا انٹیلیجنس میں آپ کو بتا دوں گا کس نے کرتیاں جلا دی ہے، کس نے زنجیر ماری ہے، کس نے عابد کو گرایا ہے، کس نے جناب سکینہ کو تانے دیے ہیں، کس نے کتنے پتھر مارے ہیں، کس نے تلوار سے حملہ کیا، میں سب آپ کو پوائنٹس بتا دوں گا۔ مختار نے ایکسپٹ کر لیا مختار کے ساتھ، اور جب دیکھا مختار بھی خون میں لت پت زمین پہ گر رہا ہے، ہاتھ میں پتھر اٹھا کر مختار پہ مارا اور کہا کہ میں تو مختار کے اگینسٹ ہوں، میں مختار کے ساتھ نہیں دے سکتا۔ زبیر کے پاس گیا، کہا زبیر میں آپ کا غلام ہوں۔ زبیر نے کہا تو میرا غلام بنے گا، تو نے علی کے ساتھ نہیں دیا، تو نے حسن کے ساتھ نہیں دیا، تو نے حسین کے ساتھ نہیں دیا، تو کسی کا غلام نہیں بن سکتا، تو کسی کے لیے ریئل بلیور نہیں بن سکتے ہو۔ اسی رات وہ واصل جہنم ہو گیا۔ تو یہ میسج انس بن حارث مجھے اور آپ کو دے رہے ہیں کہ ہمیں ہر حوالے سے ریئل شیعہ بننا ہے، تب خدا آپ کو وہ فضائل عطا کرے گا۔ میں صرف آج نام لے لوں، سفیان سوری ایک روز آیا، دروازے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا امام جعفر صادق علیہ السلام، صلوات بھیجیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس نے دیکھا امام جعفر صادق علیہ السلام سواری پر سوار ہو رہے ہیں اور امام کہیں تشریف لے جا رہے، اس نے لگام پکڑ لی، کہا مولا جانے سے پہلے میں آپ کے چاہنے والوں میں سے ہوں، پلیز مجھے ایک حدیث بیان کیجئے گا، مسجد خیف
آج بھی حاجی جاتے ہیں، یہ مینا میں یہ مسجد موجود ہے، وہاں نماز پڑھنا بہت زیادہ ثواب ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لو تو 70 رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ اس مسجد میں جو مانگو خالی ہاتھ خدا کسی کو نہیں بھیجتا، مینا میں ہے۔ وہاں پر اس نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، میں نے سنا مسجد خیف کی جب کنسٹرکشن شروع ہوئی تھی تب رسول خدا نے 3 نصیحت کی تھی مسلمانوں کو، تاکہ وہ زندگی میں کبھی بھی بھٹکے نہ، کبھی بھی گمراہی کا شکار نہ ہو اور ریئل مسلم بننے میں وہ کامیاب ہو اور عاقبت ان کی بخیر ہو۔ میں چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں کیا کہا تھا، آپ مجھے بتا دیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا میں نہیں بتا سکتا، میں جا رہا ہوں۔ اب آپ پکڑ لی، کہا نہیں بزد ہو گئے گا، ابھی بتا دیں۔ امام نے فرمایا پین ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا ہے۔ امام نے فرمایا میں بتاتا ہوں، تم اس کو نوٹ کرو۔ سفیان ثوری نے لکھا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد خیف کی جب کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو ریئل بلیور اور صحیح مسلم کے نشاندہی عاقبت بخیری کے لیے رسول خدا نے 3 چیزیں بیان کی تھی۔ نمبر 1 الاخلاص العمل للہ، سیکنڈ والنصیحۃ لأئمۃ المسلمین، اور تھرڈ واللزوم لجماعتہم۔ بحار الانوار جلد نمبر 21 میں یہ حدیث ہے کہ رسول نے ایک بلاکس اٹھا لیے، اس کے بعد آپ نے فرمایا صحیح مسلمان عاقبت بخیر اور ہماری شفاعت کسی کو چاہیے، سب سے پہلے الاخلاص العمل للہ۔ تم رو لو، تم مرثیہ پڑھو، تم مجلس پڑھو، تم کربلا جاؤ، تم شاپنگ کے لیے جاؤ، تم جہاں جاؤ سنسیئر رہو اللہ کے ساتھ، دکھانے کے لیے مت کرو۔ تمہاری نیت کی کوالٹی میں خلوص ہونا چاہیے، صرف خدا کی رضا، یہ ایک۔ سیکنڈ والنصیحۃ لأئمۃ المسلمین، مسلمانوں کے لیے خیر خواہ بنو۔ کسی کے یہاں اولاد ہو تم شکر کرو، کوئی ڈاکٹر بنا تم شکر کرو، کسی کو سکھ ملا تم شکر کرو، اس شکرانے کے بدلے تمہاری آنے والے 7 نسلوں کو خدا سکھ عطا کرے گا۔ کتنی پیاری حدیث سے دیکھیے۔ اور تھرڈ چیز واللزوم لجماعتہم، کبھی بھی مسلمانوں کے بیچ میں اختلافات پھیلانے کی کوشش مت کرنا۔ پہلے کسی کے گھر میں، اس کے بعد کمیونٹی میں، اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان، اس کے بعد انسانیت کے درمیان اختلافات پھیلانے کی کوشش مت کرو۔ میں رسول تمہاری ضمانت لیتا ہوں تمہاری عاقبت بخیر ہو جائے گی۔ آج دعا کیجیے گا کہ ہم سب شیعہ رحمانی بنے۔ دل تڑپ رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے، لائٹ آف کر دیجیے، بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم کربلا نہیں جا پائے۔ پراؤڈلی جناب سیدہ کو بتا دیجیے گا کہ بی بی دیکھیے میں اکیلی اپنے گھر میں بیٹھی ہوں، اس عزاخانے میں اونلی ہم 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ اس مجلس کو سن رہے ہیں۔ آپ فیس بک کو دیکھ لیں، آپ جھوٹے کو دیکھ لیں، آپ چینلز کو دیکھ لیں، ہر جگہ الحمدللہ حسین 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 کی آواز گونج رہی ہے۔ خدا سوائے غم حسین کے کسی غم میں آپ کو نہ رلائے، کسی غم میں نہ رلائے۔ بیروت میں ایک ماں تھی، اس کی بیٹی عطیہ، میں مل چکی ہوں قم میں اس بچی سے، پیرالائز تھی۔ ڈاکٹرز نے جواب دیا تو ایک مومنہ خاتون نے کہا شفا چاہیے، میں ایک کلینک جانتی ہوں، میں ایک طبیبہ کو جانتی ہوں جس کا پورا کنبہ 2 محرم کو سرزمین کربلا پہنچا اور 7 محرم کو پانی بند ہو گیا اور روز عاشور within 4 and 6 hours جو ہے یہ کنبہ ویران ہو گیا۔ چلو اس کلینک میں لے چلو۔ اس نے کہا I'm Christian، میں کرسچن ہوں، میں ان چیزوں پہ بلیف نہیں رکھتی، میں نہیں مانتی۔ کہا تم ٹرائی تو کر لو، شاید تمہاری بیٹی کو اللہ شفا دے دے۔ کہا کون ہے وہ ڈاکٹر، کون ہے وہ طبیبہ؟ کہا وہ طبیبہ ایک 4 سال کی بچی ہے جس کا نام سکینہ ہے۔ تم بیروت میں ہو، چلو بائی بس ہم چلتے ہیں بیروت۔ عزاداران حسین، آپ کو پتا ہے وہ سکینہ جو آج کربلا پہنچنے پر بار بار بابا سے پوچھتی ہے بابا گھر کہاں رہ گیا اور ہم کہاں آ گئے، یہ کیسے
سی منزل ہے. اس سکینہ کے روزے پر یہ کرسچن ماں چلی جاتی ہے اور بچی کو ہوٹل میں رکھ کر اس مومنہ کے ساتھ بیوی کے روزے پر حاضری دیتی ہے. زری پہ جا کر روتی ہے. اس بیوی نے کیا کیا؟ مومنہ خاتون نے مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز بی بی فاطمہ پڑھ لی. نماز استغاثہ جناب زہرا بہت مجرب ہے، جس میں آپ 400 ٹائمز بعد میں پڑھتے ہو یا مولاتی یا فاطمہ اغیثنی. اس نے کہا اے زہرا آج آپ کی بچی کے در پر بہت خاص مہمان لے کر آئی ہوں. آج سکینہ کا واسطہ ہے، انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹائیے گا. بہت دعائیں کی. آپ کو پتہ ہے دعا مانگنے کے بعد 2-3 گھنٹے بعد یہ لوگ ہوٹل واپس گئے. دروازہ کھٹکھٹایا. کیا دیکھا ماں نے کہ وہ بچی جو پیرالائز تھی، وہ بچی جو بول نہیں سکتی تھی، وہی عطیہ آئی، دروازہ کھولا. ماں غش کھا کر زمین پہ گرتی ہے. ماں نے پوچھا یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ ایک مرتبہ بچی بول پڑی، ماں کہاں گئی تھی میں نہیں جانتی، مگر آپ کے جانے کے بعد ایک چھوٹی بچی آئی. وہ بچی اپنے بچوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے لے کر آئے. میں سمجھی یہاں پر بھیک لینے آئے ہیں، کچھ مانگنے آئے ہیں. میں نے کہا میں پیرالائز ہوں، میری ماں نہیں ہے، میں کچھ نہیں دے سکتی. ایک مرتبہ ایک بچی نے کہا اے عطیہ عطیہ ہم مانگنے والے نہیں ہیں، ہم دینے کے لیے آئے ہیں. میں حسین کی بیٹی سکینہ، یہ میرے چچا عباس کی بیٹی اور یہ مسلم کی بیٹی رقیہ ہے. اجرکم اللہ. اور جناب سکینہ نے وہ مصائب پڑھ لیے، اس مصائب پر بچے روئے. وہ آنسو عطیہ کے باڈی پر جیسے جیسے گرے خدا نے اس کو شفا دیا. آج وہ بچی شہر قم میں پڑھنے کے لیے آئی ہے. وہ کہتی ہے میری زندگی میں ایک ٹارگٹ ہے کہ میں سکینہ کا ذاکرہ بنوں، میں حسین کا ذاکرہ بنوں. اجرکم اللہ. حاضر دارو یہ قافلہ آج منزلیں کاٹنے کے بعد کربلا پہنچی. خدا سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے. ایک جملہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. آج 3 مقامات پر علی کی شرکل بیٹی ثانیہ زہرا غش کھا کر گرتی ہے. زینب کا پاور، زینب کی طاقت، وہ سب اپنی جگہ، مگر 3 جگہوں پر زینب غش کھا کر گرتی ہے. 2 محرم کو جب یہ قافلہ کربلا پہنچا، حسین نے کیا دیکھا کہ زلجنا رک گیا. زلجنا آگے قدم نہیں بڑھاتا، لگام تھام کر گھوڑے سے سوال کرتے ہیں اے زلجنا کیوں رک گیا؟ عزادار زلجنا نے آنسو بہا لی. میں کہوں گی جیسے نبی کی سواری مدینہ میں ابو ایوب انصاری کے گھر رک گئی، جیسے وہاں ٹھہر گیا، اسی طرح زلجنا کو بھی خدا نے یہ حکم دیا تھا کہ اے زلجنا جب کربلا پہنچ جاؤ تو رک جانا. حسین نے پوچھا، کسی نے جواب دیا یہ نینوا ہے، کسی نے جواب دیا یہ شت فراد ہے، کسی نے ہمت کر کے آگے بڑھا اور کہا یا ابا عبداللہ ھذا کربلا. بس کربلا کا نام سننا تھا. حسین گھوڑے سے زمین پر آئے. ایک مرتبہ زینب نے کیا دیکھا، مجھے معاف کر دیجئے گا یہ بیان کر رہی ہوں. زینب نے دیکھا بھائی زلجنا سے اترے، آگے چند قدم بڑھے، اکیلے چلے گئے، اکبر کو ساتھ آنے نہ دیا، قاسم کو ساتھ چلنے نہ دیا. ایک مقام پر پہنچے، 2 رکعت نماز پڑھ لی، پھر آگے بڑھے، 2 رکعت نماز پڑھ لی. ایک اور مقام آیا، وہاں فاطمہ کے لال حسین نے مناجات پڑھی. اور ایک ایسا مقام آیا، نشیبی جگہ تھی، وہاں حسین نے سجدہ کیا اور دعائیں کی. ایک مرتبہ زینب سے رہا نہ گیا، زینب آگے بڑھی، ہاتھ جوڑ کر کہا بھیا عجیب منظر دیکھ رہی ہوں، جگہ جگہ نماز پڑھ رہے ہیں، بھیا خدا را مجھے بتا دیجئے وہ مقام جہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی وہ کون
مضبوط کر لو، میں تو گلا کٹا کر سو جاؤں گا۔ ارے آپ قافلہ لے کر جاؤ گی مدینہ واپس، بس عزادارو ابھی زینب غش کھا کر گری نہیں، مگر جیسے ہی حسین نے اس مقام کی طرف اشارہ کیا، کہا زینب وہ جگہ جہاں میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، یہاں کل میرا علی اکبر موت کی ایڑیاں رگڑیں گے۔ اور زینب وہ مقام جہاں میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، ارے یہاں قاسم کی لاشیں پر گھوڑے دوڑائیں گے۔ اے بہن زینب جہاں میں نے مناجات پڑھی، یہ وہ مقام ہے جہاں اولا محمد گھوڑے سے زمین پر آ گریں گے۔ اور یہ جگہ جہاں میں نے سجدہ کیا، جہاں میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یہ وہ مقام ہے جہاں شمر میرے سینے پر سوار ہوگا، ایک ہاتھ میں خنجر ہوگا، دوسرے ہاتھ سے میرے محاسن کو پکڑے گا، گلا کاٹے گا، اور 70 قدموں کے فاصلے سے زینب آپ دیکھے گی، آپ زمین کربلا پر گرو گی۔ بس عزادارو پہلی مرتبہ، یہ پہلی منزل تھی جہاں علی کی شیر دل بیٹی زینب غش کھا کر گرتی ہے۔ بس آخری جملہ بتاؤں گی، جب تک حسین زندہ تھے خدا کی قسم زینب 3 مرتبہ غش کھا کر گری، مگر حسین کی شہادت کے بعد کوئی منزل ایسی نہیں آتی جہاں زینب غش کھا کر گری ہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وقت قبولیت دعا ہے، آج جوان بیٹوں کو نہ بھولیے گا، آج علی اصغر جیسے پھول جیسے بچوں کو نہ بھولیے گا، آج اپنی جوان بیٹیوں کو نہ بھولیے گا، ہاتھوں کو اٹھا لیجئے، آج اپنے گھروں کو ان آنسوؤں سے، آج اپنے گھروں کو ان آوازوں سے منور کیجئے، آفات اور شر کو ٹال دیجئے ذکر حسین کے ذریعے۔ یا فاطمۃ الزہراء بی 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 بی، ٹوٹی ہوئی پسلی کا واسطہ، آج کربل کی زمین پر زینب گر رہی ہے، اس درد کا واسطہ، آج 2 محرم کو جہاں حسین نے وہ منظر دکھا دی، زینب 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 زینب، یہ وہ جگہ ہے جہاں میری ماں کنکریاں اٹھا لے گی، فاطمہ جھاڑو دے گی کہ میرا بچہ حسین زمین پر گرے گا، کہیں میرے حسین کو درد نہ ہو، کہیں میرے حسین کو کانٹے نہ چبھے، اس وقت کا واسطہ، سکینہ کے جلے ہوئے دامن کا واسطہ، مہندی کے بجائے خون سے رنگے ہاتھوں کا واسطہ، سر پہ صحرا سجنے کی بجائے نوک نیزہ پر سجے ہوئے دلہوں کا واسطہ، اس مجلس کو قبول فرما دے یا اللہ، ہماری عاقبت بخیر فرما دے یا اللہ، گناہوں کو بخش دے یا اللہ، ان سینوں کو نورانی فرما دے یا اللہ، ان آنسوؤں کو رومال فاطمہ میں جگہ عنایت فرما دے یا اللہ، مرحومین کی قبور کو نور علی سے منور فرما دے یا اللہ، جو کووڈ-19 میں مبتلا ہے، جو پیشنٹس ہے، تجھے عابد کی جھکی کمر کا واسطہ، تجھے بازوئے عباس کے زخموں کا واسطہ، تجھے تماچوں سے نیلے چہروں کا واسطہ، جو بیمار ہے انہیں شفائے کامل عاجل عطا کر یا اللہ، جیسے سکینہ اپنے بابا کے لیے دعا مانگتی تھی، یہ بچے اپنے بابا کے لیے دعا مانگ رہی ہے، یہ بیٹی
بیٹیاں اپنے ماں کے لیے دعا مانگ رہی ہے، ان کی دعائیں قبول فرما دے یا اللہ۔ آج جنت میں حسینی دسترخوان کا حصہ دار بنا دے یا اللہ، ہمیں کربلا دکھا دے یا اللہ، جلد ہمیں کربلا پہنچا دے یا اللہ، ہمیں نجف پہنچا دے یا اللہ، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم دل تھامے بیٹھے ہیں یا بیبی بیبی، ہمیں زیارت نصیب فرما دے یا اللہ، ہم رہے نہ رہے عزاداری یوں ہی رہے یا اللہ، عزا خانوں کو آباد فرما دے یا اللہ، فرش عزا کو آباد فرما دے یا اللہ۔ خدا تمام مرحومین، اسپیشلی کرونا کے جو مرحومین ہیں، انہیں شہداء کربلا کے ساتھ مشہود فرما دے یا اللہ۔ پروردگارا یوسف الزہرا امام الزمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے یا اللہ، ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما دے یا اللہ، بے اولاد ماں کی گودوں کو آباد فرما دے یا اللہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ سورہ فاتحہ شہداء کربلا کے ایصال ثواب کے لیے، شہداء عزاداری کے لیے، اور تمام کووڈ-19 کے مرحومین جو کربلا کے ارمان کو دل میں لے کر اس دنیا سے چلے گئے، اور مجلس میں حاضرین کے مرحومین کے لیے، اسپیشلی آج امریکہ میں یوسٹن میں ایک بہت نیک دل ذاکرہ سلطانہ جعفری، جس کی آج ہی ڈیتھ ہو گئی ہے، سیدہ سلطانہ جعفری، اور تمام مرحومین کی درجات میں بلندی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم الخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین میرے غازی، تیرے بھروسے پر کربلا کا کیا تھا میں نے سفر، میرے غازی تیرے بھروسے پر کربلا کا کیا تھا میں نے سفر، کس قدر مطمئن تھا سارا گھر، میرے غازی تیرے بھروسے پر، میرے غازی تیرے بھروسے پر کربلا کا کیا تھا میں نے سفر، ارے کس قدر مطمئن تھا سارا گھر، میرے
غازی تیرے بھروسے پر، میرے غازی تیرے بھروسے پر، کربلا کا کیا تھا میں نے سفر، تیری زینب یقین لے کے چلی، عزم ام البنین لے کے چلی، عزم ام البنین لے کے چلی، سر پہ رکھ لی بطول کی چادر، میرے غازی تیرے بھروسے پر، میرے غازی تیرے بھروسے پر، کربلا کا کیا تھا میں نے سفر، میرے غازی تیرے بھروسے پر، کربلا کا کیا تھا میں نے سفر، تو نہ آیا تیرا علم آیا، تو زنجیر کا ستم آیا، تو زنجیر کا ستم آیا، ہم چلے تھے بغیر خوف و خطر، میرے غازی تیرے بھروسے پر، میرے غازی تیرے بھروسے پر، کربلا کا کیا تھا میں نے سفر، چاروں جانب ہے ظلم کے بھالے، جمع ہے رن میں برچھیوں والے، جمع ہے رن میں برچھیوں والے، پھر بھی بے خوف تھا میرا اکبر، میرے غازی تیرے بھروسے پر، میرے غازی تیرے بھروسے پر، کربلا کا کیا تھا میں نے سفر، نازے تھا کتنا اپنے بھائی پر، تیرے بازو تیری کلائی پر، تیرے بازو تیری کلائی پر، نہ بنایا حسین نے لشکر، میرے غازی تیرے بھروسے پر، میرے غازی تیرے بھروسے پر، کربلا کا کیا تھا میں نے سفر، کون چادر میری اتارے گا اور مجھے تازیان مارے گا، اور مجھے تازیان مارے گا، سوچتی تھی تیری بہن اکثر، میرے غازی تیرے بھروسے پر، میرے غازی تیرے بھروسے پر، کربلا کا کیا تھا میں نے سفر، ننھی ننھی سی بالیاں ہے جہاں، خون کی دھار کھچ نہ جائے وہاں، خون کی دھار کھچ نہ جائے وہاں، سکینہ کے کان میں گوہر، میرے غازی تیرے بھروسے پر، میرے غازی تیرے بھروسے پر، کربلا کا
کیا تھا میں نے سفر، اس قدر مطمئن تھا سارا گھر، میرے غازی تیرے بھروسے پر ہے، میرے غازی تیرے بھروسے پر، کربلا کا کیا تھا میں نے سفر، روئی زارو زار شہزادیاں روئی زارو زار، لٹ گیا کربل میں دربار، حسین 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 حسین، خیال نبی تھے اور دربار، حسین 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 حسین، بیویاں روئی زارو زار شہزادیاں روئے زارو زار، لٹ گیا کربل میں گھر بار، حسین 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 حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا غریب یا حسین یا غریب یا حسین یا شہید یا حسین۔